اللہ الرحمن الرحیم ولما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عاہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون. ایسا کر دو. فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین وأورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي بارکنا فیها وتمت کلمۃ ربک الحسنى علی بنی اسرائیل بما صبروا ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومه وما کانوا یعرشون. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 133 سے لے کر آیت نمبر 137 تک انشاءاللہ سورہ الاعراف ہے، پارہ 9 ہے. انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے. پچھلے درس میں ہم نے یہ سنا تھا لیکن اس کے متعلق کچھ بیان نہیں ہو سکا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، کہ پھر بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ سب واضح نشانیاں تھیں. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، پھر وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ پیشہ ور مجرم تھے. تو یہاں پہ عذاب کی مختلف صورتوں کا بیان ہو رہا ہے جن میں وقتاً فوقتاً فرعونیوں کو مبتلا کیا گیا. طوفان، کہ ہم نے ان پر کیا بھیجا؟ طوفان بھیجا. فرمایا طوفان سے مراد کثرت بارش سے سیلاب کا آ جانا. طوفان سے ایک مراد کیا ہے؟ کثرت بارش سے کیا ہونا؟ سیلاب کا آ جانا. اور لغت میں ہر ہلاک کر دینے والی چیز کو طوفان کہتے ہیں. فلاں نے طوفان بدتمیزی بپا کر رکھا ہے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے الفاظ جو ہیں، بہت زیادہ بدتمیزی کر رہا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے طوفان بدتمیزی بپا. تو کچھ تباہی تو سیلاب سے آئی، باقی ماندہ فصلوں کا صفایا ٹڈی دل نے کر دیا. کمل کے متعدد معنی ہیں. ابن عباس نے فرمایا کہ کمل وہ گھن ہے جو گندم کو لگ جاتا ہے اور اس کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. ابن زید کہتے ہیں کہ کمل سے مراد پسو ہیں. کمل سے مراد کیا ہے؟ پسو ہیں. اس کا ایک معنی جوئیں بھی ہیں. یہ جوئیں بھی اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے. یعنی پسوں اور جوؤں نے انہیں جسمانی اذیت پہنچا کر ناک میں دم کر دیا اور ان کے غلے کے انباروں میں گھن اور سسری کثرت سے پیدا ہو گئی جس نے ان کو خاک کر کے رکھ دیا. مینڈک اس کثرت سے نمودار ہو گئے کہ گلی کوچے، گھر کے در و دیوار اور کھانے کے برتن تک ان سے بھر گئے. آگے جو آخری تھا وہ ارشاد فرمایا کہ ودم، خون، فرمایا کہ پینے کا پانی گھڑوں میں بھر کر رکھتے تو وہ خون بن جاتا. یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا بولیے؟ عذاب تھا. آگے آج والی آیتیں دیکھتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں یہ سارے عذاب ذکر کرنے کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، پھر بھی وہ تکبر کرتے رہے. اتنے عذاب آنے کے بعد پھر بھی. اور اس سے پچھلے والے عذاب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو عذاب دیے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ بالسنین قید پڑ گیا تھا، ونقص من الثمرات، اور پھلوں کے جو پیداوار تھی اس میں کمی کر دی تھی. تو اس کو اپنے اوپر دیکھتے جائیے اور موجودہ زمانے پہ ان چیزوں کو ذرا تدبر اور غور فرما لیجئے. تو یہ قرآن تو قیامت تک کے لیے اور ہماری اصلاح کے لیے ہے کہ ہم نے انہیں دیا تم بھی بچو، انہیں یہ دیا، انہیں یہ عذاب دیا تم بھی بچو، اور اپنا حساب اور احتساب کرتے رہو. تو یہ ساری چیزیں میں کھول کھول کے بیان فرما دیں. آگے کیا ارشاد فرمایا؟
فرمایا ولما واقع علیہم الرجز، اور جب آ جاتا ان پر کوئی عذاب تو قالو، تو کہتے یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر۔ ذرا ان انسان کے بچوں کی حالت دیکھیے، جب عذاب آ جاتا تو فوراً موسیٰ کے پاس، اس سے پہلے ہم یہ سن چکے ہیں کہ جب کوئی ایسی پکڑ آتی تو کہتے یہ تو موسیٰ کی طرف سے ہے، سمجھ آ گئی، اور جب آزاد ہوتے تو کہتے جناب یہ آج کل جو ہماری قوم ہے اس کا بھی یہی اشر ہے۔ بہر اللہ امان میں رکھے۔ قالوا یا موسیٰ ادع لنا، تو کہتے ہیں موسیٰ اپنے رب سے ذرا ہمارے لیے کو دعا فرما دیجئے، بما عہد عندک، اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے ساتھ ہے، یعنی اللہ نے جو آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے تو ذرا اپنے رب سے کہیے۔ پھر کیا ہوتا؟ لئن کشفت عنا الرجز، اور اگر تم ہٹا دو گے ہم سے یہ عذاب، لنؤمنن لک، تو آپ پر ایمان لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ، اور ضرور روانہ کر دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ پھر کیا ہوتا؟ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، پھر جب ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب، إِلَىٰ أَجَلٍ، ایک مقرر مدت تک، ہم بالغوہ، جس کو وہ پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکثون، تو فوراً انہوں نے توبہ کا عہد توڑ دیا، پھر جتھے آئے اتھے واپس آ گئے۔ فانتقمنا، اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ بھی یوں اسی کے ساتھ ملتا جلتا ارشاد فرمایا کہ فلما کشفنا عنہم، اس میں الفاظ در کے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ دائیں بائیں لیٹے کھڑے ہوتے یہ میری بارگاہ میں جھکتے رہتے ہیں، اور فلما کشفنا عنہم، جب ہم ان سے وہ چیز اٹھا لیتے ہیں تو پھر جیسے پہلے تھے ویسے ہی۔ باپ کی میت گھر میں پڑی ہو نماز تب بھی نہیں چھوڑنی، لخت جگر کا ٹکڑا اس کی میت گھر میں پڑی ہو نماز نہیں چھوڑنی، بیٹی ایک ہو یا بیٹا ایک ہو اور اس کی شادی ہو تو اس کی شادی میں بھی نماز۔ یہ سارے دوست سبق یاد کر رہے ہیں؟ نماز نہیں چھوڑنی، اللہ کی بندگی، اللہ کی بارگاہ میں حاضری، جو ہو جائے ایک چیز۔ دیکھیں نا، ہم شوگر کے مریض ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم میٹھا نہیں کھائیں گے، پھر پوری کوشش کرتے ہیں نہ کھائیں، چسکا کبھی کبھی کر لیتے ہیں پورا کبھی کبھی، لیکن اکثر تو جو اللہ نے گناہوں سے منع کیا ہے اس پہ کتنی پابندی کرتے ہیں۔ بیماری بڑھ جائے تو دوائی چھوڑتے ہیں، اللہ نے جو کام کہے ہیں وہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ حضور پیر پٹھان والی بات یاد آ گئی۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کس جگہ پہ ہیں، کس مقام پہ ہیں، اور ہماری حالت اور کیفیات کیا ہیں، اور اپنے آپ پہ غور و فکر کرنا پڑے گا۔ اچھا آگے جی، فانتقمنا منہم، پھر ہم نے بدلہ لیا ان سے، پھر ہم نے کیا لیا؟ بدلہ لیا ان سے، فاغرقناہم، اور غرق کر دیا انہیں، فی الیم میں، سمندر میں، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اب وجہ بھی رب تعالیٰ بیان۔ اچھا میں ایک ایک بات پہ بہت غور و فکر کرتا ہوں کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے عذابوں کا ذکر کیا وہاں وہاں سزاؤں کا ذکر کیا، جہاں اللہ نے عذابوں کا ذکر کیا وہاں سزاؤں کا ذکر، اور جہاں سزاؤں کا ذکر کیا وہاں وجہ سزا بھی بیان کی، ورنہ اللہ اتنا ہی کہہ دیتا ہم نے تباہ کر دیا تو کسی کو کوئی جرت تھی کہ وہ رب سے پوچھتا کہ کیوں کیا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی لا يحب الظالمین، ظالموں کو تو وہ پسند نہیں کرتا۔ تو جہاں عذاب بتایا وہاں سزا بھی بتائی، جہاں سزا بتائی وہاں وجہ عذاب بھی بتایا، یہاں ساری سزاؤں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم فی الیم، اور سمندر میں انہیں ہم نے تباہ و برباد اور غرق کر دیا، اس وجہ سے
بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس آنے والے عذاب سے بالکل غافل تھے، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یعنی ان مذکورہ عذابوں میں سے جب بھی کوئی عذاب ان پر نازل ہوتا، اس سے نجات کی جب کوئی صورت انہیں دکھائی نہ دیتی تو بے بس ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے، عرض کرتے اے موسیٰ اپنے رب سے دعا مانگو کہ یہ عذاب ٹل جائے، پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور برکت سے وہ عذاب ٹال دیا جاتا تو ایمان لانے کا وعدہ توڑ ڈالتے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے انکار کر دیتے۔ ہر بار وہ وعدہ کرتے اور جب مشکل آسان ہو جاتی تو پھر اس وعدے کو توڑ دیتے۔ جب وہ کسی طرح ایمان لانے پر تیار نہ ہوئے تو انجام کار انہیں بحر قلزم میں غرق کر دیا گیا۔ کہاں غرق کر دیا گیا؟ بیانہم سے اس عذاب کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ان کو سزا بلا وجہ نہیں دی گئی، بلکہ ان کی مسلسل تکذیب اور فہم غفلت کی وجہ سے ان کو یہ روز بد دیکھنا پڑا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ، اور ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو جسے ذلیل و حقیر سمجھا جاتا تھا، انہیں وارث بنایا اس زمین کے شرق و غرب کا، التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت رکھ دی، جس میں ہم نے کیا رکھ دی؟ برکت رکھ دی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اور پورا ہو گیا آپ کے پروردگار کا اچھا وعدہ، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے متعلق، بما صبروا، سبحان اللہ، بما صبروا، اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا، اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے برباد کر دیا جو کیا کرتا تھا فرعون، وَقَوْمُهُ، اور اس کی قوم، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور برباد کر دیے جو بلند مکان وہ تعمیر کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ کخ نہیں چھوڑتا کسی کا، ہر چیز تباہ و برباد کر دیتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات میں صبر کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ آج یہ تیسرے درس میں لگاتار صبر کی بات پہ اختتام ہو رہا ہے۔ ہماری قوم میں جو نہیں تو وہ صبر نہیں، جو چیز نہیں تو وہ، اگر انسان اپنے اندر صبر لے آئے، یہ جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں وجہ کیا ہوتی ہے؟ بے صبری۔ میں ہر لڑائی کے میں آغاز کو بھی آپ کو شیئر کر سکتا ہوں، صبر موجود ہوگا، اور اختتام بھی عرض کر دیتا ہوں صبر موجود ہوگا۔ یعنی صبر کی وجہ سے وہ بے صبری کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ چور چوری کرتا ہے، آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے اس کے پاس دولت نہیں ہوتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تو سارے رزقوں کا وعدہ آپ نے ذمہ لیا ہے۔ اگر کوئی بندہ بھوکا مر جاتا ہے تو بہت بڑا داغ نہیں اللہ کے وعدے پہ؟ اتنے ہوئے چلے گئے ہو، بہت ڈر گئے ہو یار تسی نا۔ بھائی آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، ایک ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، کیوں ڈالتا ہے؟ اس ڈاکے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بھوک ہے جی، مال نہیں جی، دولت نہیں جی، یہ نہیں جی، وہ نہیں جی، جی کہتے ہیں بچے بھوکے ہیں۔ آپ بچے بھوکے ہیں، تو یہ تو ایک بہت بڑا داغ ہے اللہ کی ذات پہ۔ اللہ نے کہا ہے میں رازق ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں نے رزق دینا ہے، تو ماما لگتا ہے؟ تو کون ہے بھائی؟ تو نوکر ہے، نوکری کر، تو محنت کر، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو بیٹھے تو اللہ کا تیرے ساتھ تو وعدہ یہ نہیں کہ تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ میں تجھے رزق دوں گا۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے تو محنت کر، میں اس تیری محنت میں برکت ڈالوں گا، ایسا ہے یا نہیں؟ کون بے وقوف ہے جو کہے کہ طالب علم کبھی نہ پڑھے اور وہ کامیاب ہو جائے؟ ہاں ایک کامیابی کی صورت ہے، لیکن اس میں بھی محنت لگتی ہے تھوڑی سی، ہے نا؟ نقد محنت ہے۔ تو اس لیے حضرات صبر جو ہے یہ آغاز ہے اور صبر ہی اختتام ہے۔ تو اللہ کرے ہمیں کیا آ جائے؟ صبر آ جائے کہ ہم جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو، اپنی شان ذرہ نوازی کے اظہار فرمایا جا رہا ہے
کہ فرعون کو تو اس کے لاؤ لشکر سمیت ڈبو کر ہلاک کر دیا، اور بنی اسرائیل جیسی ذلیل اور کمزور قوم کو ان کا جان نشین اور ان کی وسیع مملکت کا وارث بنا دیا۔ طاقتور کو غرق کر دیا، کمزور کو وارث بنا دیا۔ ارض سے مراد یہاں مصر و شام کے دونوں ملک ہیں، والارض ہی ارض الشام ہے و مصر۔ یہ سرزمین ظاہری اور باطنی برکات سے مالا مال تھی۔ یہ جو مصر ہے، یہ شام ہے، یہ بڑے ہی روحانی طور پہ بڑے ہی طاقتور علاقے ہیں۔ زمین کی زرخیزی، باخاک کی کثرت، پانی کی فراوانی کے باعث یہاں کے باشندے فارغ البال تھے، اور باطنی برکت یہ تھی کہ شام کا علاقہ کثیر تعداد انبیاء کے قبور سے مزین تھا۔ یعنی اگر کسی اللہ کے نیک بندے کا کہیں قبر اور مزار ہو تو وہ جگہ باقی جگہوں سے افضل اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے یا نہیں؟ کوئی بات جیسی مرضی کرتا ہے کرتا رہے، کوئی شرک و بدعت کے فتوے لگاتا رہے۔ اب اس کی ایک اور میں آپ کو حوالہ پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا 15ویں سپارے کے آغاز میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ وہ کیا برکتیں تھیں جو مسجد اقصی کے ارد گرد تھیں؟ وہاں انبیاء کی کیا تھیں؟ یہاں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اس علاقے میں جو باطنی اور روحانی قوت کی کثرت تھی وہ وجہ انبیاء کی قبور تھی۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ڈیرہ ڈال لیتے ہیں، وہ جگہ بھی باقی جگہوں سے کیا ہوتی ہے؟ چلیں آپ کو سادہ سا ایک جملہ سمجھا دیتا ہوں۔ مسجد اعلیٰ ہے یا باہر والی جگہ؟ کیوں؟ آپ کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے، میں کہتا ہوں یہاں اللہ کے بندے آتے ہیں۔ زمین تو یہ پہلے بھی وہی تھی، یہ جب نہیں بنی تھی وہی زمین تھی، اب بھی وہی ہے۔ آپ نے درست جواب دیا، یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں آنے والوں کو خیب و خاصر چھوڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے گھر پہ پڑھ نماز، ایک کا ثواب دوں گا۔ تھوڑی تکلیف کر کے مسجد میں آئے گا، با جماعت کھڑے ہو جاؤ گے، بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، پھر 27 کا ثواب دوں گا۔ تو اس لیے حضرات یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور مصر میں حضرت یوسف صدیق علیہ السلام کا مزار پر انوار تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔